گردن پہ قرض ہے اس کو بھی ادا کر دو۔ عزیزان گرامی، یہ خاص طور سے آپ توجہ رکھیں، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے رابطہ قائم کریے تاکہ آپ کی جو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مرنے کے بعد آپ کو کیا ملے گا، وہ آپ مرنے کے بعد فیس کریے گا، حلوہ ملتا، ملیحہ ملتا ہے کہ پیپا و مواد ملتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں آپ کس کیٹیگری میں جائیں گے، وہ آپ کا اپنا میٹر ہے۔ میں صرف اتنا آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دنیاوی مسائلے آپ کے خراب ہیں ان کے اوپر آپ توجہ کریے کہ جو آپ رحمان کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بس ہو گیا، دین رسم کا نام نہیں ہے، یہ جان جائیے گا دین اپنے دلوں میں اتار لی، جب تک دلوں میں نہیں اتاریں گے تب تک آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے یہ، اور میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ رجب المرجب سے یہ ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے کہ آپ کی جو مشکلات ہے وہ دور ہو جائے۔ تمام دعاؤں میں یہ ذکر ہے، ہم لوگ دعا نہیں پڑھتے نماز کے بعد، جو اللہ چاہتا ہے، آپ کہیں بھی جائیے وہ پارٹی کی جس کی شکل بھی دیکھنی نہیں ہے، اس کی کیسی کیسی چاپلوسیاں کرتے ہیں وہ سب میں دیکھتا رہے گا، اور پارٹی ان کو بھگاتی بھی رہتی ہے، پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شرم آتی ہے کیونکہ وہ غنی مطلق ہے۔ یہ جانیے گا ان تمام چیزوں کا تذکرہ، اللہم فرج عن کل مکروب، جتنی بھی پریشانیاں اس سے ہم کو نجات مل جائے۔ اور اس مہینے میں ابواب رحمت کھلے، اس لیے جس وقت بھی چاہیے اس وقت آپ اللہ سے گفتگو راز و نیاز کر لیں۔ یہ ایک طریقہ ہے اللہ سے قریب ہونے کا۔ دوسرے میں پروردگار عالم نے اس مہینے میں خدمت خلق کی گفتگو کی، یعنی انسان کیا ہے خدمت خلق کرے، وہ بھی کوئی انسان ضیوف الرحمن ہوا ہے، اللہ کا مہمان ہے، اس لیے اس کو افطار کرایا جائے۔ افطار کسی بندے مومن کو کرانا ایسے ہی ہے کہ جیسے غلام آزاد کرنے کے برابر۔ دوسری روایت میں ہے کہ افطار کرانا ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان خود روزہ رہے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ جس نے کسی مومن کو افطار کرایا اس نے ایسے کیا کہ جسے روزہ رکھنے والے ہوتا ہے اس سے زیادہ اجر اس کو ہی ہے۔ چوتھی گفتگو ہے وہ یہ ہے جو سب سے اہم ہے، اس کے اوپر توجہ کریے گا کہ جب آپ افطار کراتے ہیں تو جو گناہ آپ نے سال بھر، کوئی سسٹم نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے سے اپنے گناہ کو ختم کر دیجیے۔ اللہ کہتا ہے بھگتان بھگتنا، دنڈ بھگتنا ہی پڑے گا آپ کو، جو بھی آپ نے کیا ہے کالا سفید پیلا، اللہ کہتا ہے کہ وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، دنڈ آپ کو بھگتنا ہے، استغفار کے ذریعے سے، اس ذریعے سے، تمام ذریعے اس کے ہیں، اور آپ کو اس کی تلافی کرنی پڑے گی۔ لیکن اس مہینے میں یہ ہے کہ اگر انسان کسی برادر مومن کو کھانا کھلاتا ہے، افطار کراتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ کفارہ قرار پائے گا جو اس نے گناہ کی۔ اس لیے خاص طور سے اس کے اوپر توجہ رکھیے، افطار لوگوں کو کرائیے، اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک کھجور بھی سے لوگوں کا افطار کرایا جا سکتا ہے۔ آپ کے یہاں انڈیا میں دستور نہیں ہے، ورنہ ایران وغیرہ میں جائیے، عرب وغیرہ میں وہ کھجور لیے کھڑے رہتے ہیں مسجد کے باہر، حرم کے باہر۔ تو کیا ہے، اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے پاس مال کم ہے تو 1 کلو کھجور
خرید کے ہم کھلا سکتے ہیں۔ روایت میں من اتما عشرہ، جس نے 10 لوگوں کو کھانا کھلایا اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اسلام مذہب سہلہ کا نام ہے، آسان مذہب، 10 آدمی کو کھانا کھلا دیجیے آپ کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی۔ کیا ضرورت ہے 50-100 آدمی کو اکٹھا کرنے کی؟ اس کے بعد بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں، نہ ذکر الہی کرتے ہیں نہ کچھ۔ تو یہ سمجھیے کہ یہ 2 پارٹ میں، ایک عبادات سے متعلق ہے، ایک کیا ہے خدمت خلق سے متعلق ہے کہ انسان خدمت خلق کرے، کہ مومنین کے ساتھ رواداری سے پیش آئے۔ یہ ہے انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری کی دونوں چیز کے اوپر۔ قرآن مجید کی تلاوت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن کی آیت ہے کہ جہنم کی آگ اس کلیجے کو جلا دے گی۔ یہ یعنی روایت میں پھر ہے کہ اللہ اس دل کو نہیں جلائے گا کہ جس میں قرآن نے جگہ بنائی۔ یعنی ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا سیدھے ایسے نہیں ڈالا جائے گا کہ پیر سے غسلِ التماسی نہیں ہوگا، الٹا ہے جتنی بھی روایت۔ سر پہلے اندر ڈالا جائے گا، پہلے کیا ہے جیسے مرغا پہلے جلایا جاتا ہے نا، ویسے پہلے بال جلیں گے، پھر یہاں دل جلے گا، پھر آگے معاملہ ہوگا۔ تو آپ سوچئے گا کہ یہاں انسان کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو ایسے ہی پھینکا جائے گا، اور یہ یعنی کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ کوئی سوچتا ہے کہ ہم بچ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، یہ دل میں جگہ قرآن نے جاگوزی کر لی ہوگی تو اللہ اس دل کو محفوظ رکھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جنت کے درجے قرآن مجید کی آیات کے برابر۔ قرآن میں انسان کو سنانا پڑے گا، اور وہ کیا ہے ملٹی سٹوری بلڈنگ ہوگی، برج خلیفہ بڑا ہوگا، جو آپ سنتے ہیں دبئی والا اس سے بڑا، 6000 سے زیادہ اس کے مالے ہیں۔ جہاں قرآن آپ جتنا سنائیں گے اتنا بلندی میں چلے جائیں گے۔ اس لیے قرآن مجید جن لوگوں کو نہیں پڑھنا آتا ہے وہ قرآن مجید کی سورے جو یاد ہیں وہ پڑھیں۔ الحمد انا انزلنا کے بارے میں روایت ہے، جو جتنا زیادہ انا انزلنا پڑھے گا تو وہ روز قیامت شہید کیا ہے اٹھایا جائے گا، شہید اٹھایا جائے گا۔ تو انا انزلنا الحمد قل واللہ جو بھی سورہ یاد ہے آپ روزمرہ 50-100 مرتبہ پڑھیے اور صلوات پڑھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔